تمام سننے والوں کو یا علی مدد۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیلی گنانوں اور واز میں مستقبل کے بارے میں کیا اشارے ملتے ہیں، خاص طور پر امام کے ظہور کے حوالے سے۔ بالکل، کب، کہاں، کیسے، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ صرف یہاں نہیں، دوسرے مذاہب میں بھی آپ دیکھیں تو عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت۔ ہاں، ایک نجات دہندہ کا تصور ملتا ہے۔ جی، جو آ کر انصاف قائم کرے گا۔ اسماعیلی ذرائع میں امام کا ظہور دنیا کو کچھ منفی طاقتوں سے نجات دلانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ منفی طاقتیں جیسے کہ؟ بعض تشریحات ہیں کہ یہ شیطانی قوتیں ہیں، کچھ لوگ اس کا موازنہ کمیونزم سے کرتے ہیں۔ چین کے بادشاہ کو شکست دینے کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، اور ظہور کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف کسی کا سامنے آ جانا؟ نہیں، اس سے زیادہ گہری بات ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی واقعہ ہوگا جس سے دنیا روشن ہو جائے گی، ظلم، نفرت، یہ سب ختم ہوگا۔ مطلب عالمی حالات بہتر ہوں گے؟ جی، روحانی طاقت سے۔ ابو علی کی ایک واز ہے اور گنانت بھی، ان کے مطابق جمعرات کا دن یعنی ٹھاور رات۔ ٹھاور رات، اسے مبارک سمجھا جاتا ہے؟ جی ہاں، شام 4 بجے کے بعد کا وقت، اور علم نجوم کے حساب سے روہنی نکشتر۔ نکشتر بھی؟ جی، ہندو کیلنڈر کا چترا مہینہ، اور سال تک بتایا گیا ہے 2115۔ 2115؟ یہ تو بہت ہی مخصوص بات ہے۔ بالکل۔ اور کیا امام کے نام کا بھی کوئی ذکر ہے؟ ایک گنان ہے اننت اکھاڑو، اس میں امام قاسم شاہ کا نام ملتا ہے۔ تو وقت بھی اور شناخت بھی؟ جی، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ لیکن ان ذرائع کے مطابق ظہور سے پہلے دنیا میں کچھ بڑے واقعات ہوں گے، کوئی آزمائش؟ ہاں، ایک بڑی جنگ کا ذکر ہے، عالمی جنگ۔ کون کون سے ممالک شامل ہوں گے اس میں؟ ذرائع کے مطابق چین، انڈیا، پاکستان، عراق، ایران، یہ نام آتے ہیں۔ اور شروع کہاں سے ہوگی؟ کہا گیا ہے کہ عراق سے، ایران اور افغانستان کی سرحد کے قریب سے، اور پھر پھیلے گی گجرات، دہلی، کشمیر، اسلام آباد تک۔ یعنی کافی بڑے پیمانے پر۔ اور افواج کا کیا ذکر ہے؟ کون لڑے گا؟ یہاں ایک اہم بات ہے، ایک دیت کلنگا نامی طاقت کا ذکر ہے۔ دیت کلنگا؟ جی، اسے شیطانی طاقت کہا گیا ہے۔ اس کی فوج 40,000 بتائی گئی ہے۔ 40,000؟ اور امام کی طرف؟ امام کا لشکر وہ تعداد میں بہت کم ہوگا۔ پھر جیت کیسے ہوگی؟ یہی تو نکتہ ہے، جنگ اصل میں روحانی طاقت کی ہوگی۔ گنان کہتے ہیں کہ امام کی روحانی قوت ہی فتح دلائے گی، یہ تعداد کا کھیل نہیں ہے۔ حق اور باطل کا مقابلہ۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ جنگ ہو گئی، اس کے بعد کیا حالات بہتر ہوں گے؟ جی، جنگ کے بعد ایک بالکل نیا دور شروع ہوگا۔ ایک علامتی بات کہی گئی ہے کہ امام کنواری زمین سے شادی کریں گے۔ کنواری زمین سے شادی؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ واحد عالمی حکمران بنیں گے، دنیا ایک ہو جائے گی۔ اچھا۔ اور وہ جو دیت کلنگا تھی، وہ شیطانی طاقت، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کمیونزم جیسی نظریات کا خاتمہ۔ تو پھر دنیا میں امن ہی امن ہوگا؟ ذرائع تو یہی کہتے ہیں، بے مثال امن و انصاف، جنگ، جرم، یہ سب ختم۔ یہ تو بہت اچھا لگتا ہے سننے میں۔ ہاں، یہاں تک کہ فطرت میں بھی ہم آہنگی آ جائے گی، شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، یہ ایک علامت ہے۔ دشمنی ختم ہونے کی علامت؟ جی، اور یہ بھی ذکر ہے کہ قدرتی آفتیں جیسے زلزلے، بارشیں، وہ دشمن فوجوں کی تباہی کا سبب بنے گی۔ اور پھر ایک بہت لمبی حکومت کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، کہا گیا ہے کہ جنگ میں بہت تباہی ہوگی، شاید 2/3 آبادی ختم ہو جائے۔ اوہ! اس کے بعد جو مومنین بچیں گے اور رخیشر ہوں گے۔ رخیشر یعنی؟ خاص روحانی ہستیاں، امام کے مددگار، وہ 1.25 سال یعنی 1,25,000 سال حکومت کریں گے۔ 1.25 سال؟ یہ لفظی معنی میں ہے یا علامتی؟ میرا خیال ہے یہ غالباً علامتی ہے، ایک بہت بہت لمبا عرصہ انصاف اور روحانیت کا۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے۔ اچھا، کیا دنیا کے نقشے میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی جغرافیائی طور پر؟ کچھ اشارے ملتے ہیں، جیسے جنگ کے دوران یا بعد میں چین کا اثر انڈیا اور آس پاس کے ملکوں پر بڑھ سکتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، دہلی شاید چین کا ہیڈ کوارٹر بن جائے اور اسلام آباد امام کا مرکز۔ یہ سب ان ذرائع کی پیشن گوئیاں ہیں۔
تو خلاصہ یہ کہ یہ گنان اور واز صرف واقعات نہیں بتا رہے بلکہ ایک پوری روحانی اور عالمی تبدیلی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ بالکل، ایک بہت بڑا منظرنامہ ہے۔ اور ان سب تفصیلات میں سب سے اہم پیغام کیا ہے عام انسان کے لیے؟ وہ یہ کہ ہر شخص اپنے دل کو صاف رکھے، اپنا ایمان مضبوط کرے۔ اصل چیز باطن کی صفائی ہے۔ صحیح۔ یہی تیاری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، یہ جو اتنی تفصیلی پیشن گوئیاں ہیں، وقت، جگہ، جنگیں، حتیٰ کہ کائنات کے واقعات، یہ سب اس روایت کے اندر وقت کے تصور اور روحانی بصیرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔